تو یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ قرآن کا بیان اجتہاد نبی سے، اجتہاد امتی بھی ہو سکتا ہے جیسے عمر نے اجتہاد کیا۔ تو پھر ہوا کیا، چونکہ اس میں گنجائش تو تھی نا، استغفر لہم ولا تستغفر لہم، اگرچہ دو مطلب ہو گئے نا، اہل علم سمجھتے ہیں یہاں اختیار کے لیے یا برابری کے لیے، تو برابری کے لیے ہے کہ برابر ہے، آپ کریں نہ کریں ہم نے بخشنا نہیں ہے۔ تو یہ جو معنی ہے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر سے جو وحی آئی وہ وہی آئی جو حضرت عمر نے سمجھا تھا، چونکہ یہاں کچھ گنجائش تھی تو آخری جو حکم آیا اللہ تعالیٰ نے وہ گنجائش بالکل ختم کر دی۔ یہاں تو یہ فرمایا آپ بخشش کریں نہ کریں ہم نے بخشنا نہیں ہے، تو اگلی جب آیت آپ نے نماز کے لیے آگے کھڑے ہوئے تو آگے جو آیت آئی وہ یہ تھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نے ہرگز ان لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھانا، جنازہ پڑھانا تو درکنار، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کفن دفن کے لیے ان کے قبر پہ بھی کھڑے نہیں ہونا، مزید صراحت آ گئی۔ تو یہ آیت بڑے محتاط طریقے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، موافقات عمر میں سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے دشمن جتنا مرضی جلیں بنیں جائیں جہنم میں، یہ آیت موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضرت عمر نے جس طرح قرآن کریم کی آیات کو سمجھا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اوپر سے حکم نازل ہو گیا۔ لیکن یہاں صرف ایک مثال آپ کو یہی دینی تھی کہ قرآن کا بیان اجتہاد سے بھی ہے، جو میں نے آپ کو نبی علیہ السلام کے اجتہاد سے آپ کو سامنے پیش کر دی۔ چلیں اس پر ایک اور بات بھی کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی آپ امتیوں کو اپنے صحابہ کو امور میں مشورے میں شریک کیا کریں۔ صحابہ کا مزاج تھا جب تک نص نہیں آتی تھی تو نبی علیہ السلام کو وہ اوپینین دیا کرتے تھے، رائے دیا کرتے تھے۔ اب جو حضرت عمر نے نص سے قرآن سے جو سمجھا تو اصرار کے ساتھ آگے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دی، آپ نے منع کر دیا، لیکن جو ایک پہلو ہو سکتا تھا لینے کا اللہ کے نبی نے وہ لے لیا، کمال شفقت کمال رحمت سے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، کہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ آپ نے استغفار کی لیکن کیا کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ نے لعاب دہن بھی دیا، آپ نے اپنی قمیص بھی دی، پھر بھی بخشش نہیں ہوئی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تبرکات کی اہمیت کس حد تک ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے ایمان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ایمان ہوگا تو باقی چیزیں معاف بھی ہو سکتی ہیں، ایمان نہ ہو دنیا جہاں کے بندہ چیزیں رکھے، تبرکات اپنے پاس رکھے، شجرہ نسب اعلیٰ ترین ہو، اس کی نسل بڑی بہترین ہو، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل کی بخشش نہیں ہوئی، بیٹی کرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، کیسی بات۔ ابو لہب کی بخشش نہیں ہو سکی، بلال حبشی آگے چلے گئے، سلمان فارسی آگے چلے گئے، صہیب رومی آگے چلے گئے۔ یہ تو اسلام ہے، یہ نسلی مذہب نہیں، اصلی مذہب ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ موافقات عمر میں سے ہے۔ یہاں صرف آپ کو یہی مثال دینی تھی۔ ہاں، وہ رائے کی بات آ رہی تھی، درمیان میں شیطان نے مجھے بلا دیا تھا کہ امتی بھی نبی کو رائے پیش کر سکتا ہے، بس اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ جیسے حضرت عمر مسلط کرنے کی نہ پوزیشن میں تھے نہ ان کی کوئی نیت تھی، لیکن باصرار اپنی رائے پیش کر رہے تھے، اسی رائے کے مطابق اللہ کا حکم بھی آ گیا، موافقات عمر میں سے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو رائے پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آج بھی مرید اپنے مرشد کے سامنے رائے پیش کر سکتا ہے، شاگرد اپنے استاد کے سامنے رائے پیش کر سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کے سامنے رائے پیش کر سکتا ہے، اولاد اپنے والدین کے سامنے رائے پیش کر سکتی ہے، اور بڑوں کو رائے سننا بھی چاہیے۔ ہاں، اور جن کو حتمی فیصلے کا اختیار ہے وہ رائے سننے کے بعد پھر بإذن اللہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچ جائیں، لیکن جن کو رائے دینے کا اختیار ہے ان کو رائے دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نہ مانوں، میری ہی بات حرف آخر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی امتی سے رائے لیتا ہے تو پھر اس سے بڑی کیا بات ہوئی، امتی نبی کو رائے دیتا ہے اور نبی اس کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ تو آج اگر مرید مرشد کو رائے دے، سمجھ آئی، تو پھر مرشد اس کو گستاخی کیوں سمجھے؟ اگر آج اولاد اپنے والدین کو رائے دے تو کہ بھئی تم نے میری کیا کہتے ہیں یہ انسلٹ کی، تم نے رائے دی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، نوابوں کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔
جو قہار و جبار بن کے رہتے ہیں انسان ہوتے ہوئے، ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رائے کی گنجائش ہونی چاہیے، رائے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رائے کی گنجائش نبی کے لیے رکھ دی کہ امتی رائے دے، اور باقاعدہ امتی رائے دیا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں بات رکھی، بیان من الاجتہاد میں۔ خیر یہ بات بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ۔ یہاں مرشد کی ایسی صفات بیان کی جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ ایک جگہ بیان ہوا کہ فلاں مرشد چاہتے تو دلی کے سارے مردے زندہ ہو جاتے۔ کیسے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ احمق لوگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، یہاں میں بیان کی صورتیں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کا بیان قرآن سے، قرآن کا بیان حدیث سے، قرآن کا بیان اجتہاد سے۔ سب سے پہلے اجتہاد نبی، اس کے بعد پھر اجتہاد امتی۔ اجتہاد امتی میں وہی ہوں گے نا جن کو اس پر درک اور اس پر کیا کہتے ہیں دسترس حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور بات، وہ بیان کتنا ہوگا؟ وہ بیان ضروری ہوگا، بس جس قدر ضرورت قرآن محسوس کرتا ہے اتنا بیان قرآن کرتا ہے، جس قدر اللہ کے نبی محسوس کرتے ہیں اتنی بات بیان ہوتی ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو دیکھ لیں، ہر چیز کا بیان نہیں ہے، تاریخ وار، ترتیب وار۔ یہ آپ نے نام رکھا ہے زلیخا زلیخا زلیخا، حالانکہ لفظ زلیخا ہے ہی نہیں، زلیخا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے والی عورت کو تو قرآن نے نام ہی نہیں لیا۔ قرآن نے تو صرف ایک عورت کا نام لیا، مریم، وہ بھی اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، بن باپ پیدا ہوئے، یہ ان کی شان تھی۔ عیسیٰ ابن مریم آیا، لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے تو زلیخا کا نام ہی نہیں لیا، اور ہم نابلی زلیخا نام رکھ بیٹھے اور اس کو زلیخا بنا دیا۔ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں کہ کسی بات کو ترتیب وار اور تاریخ وار بیان کرتا چلا جائے۔ قرآن اتنی بات کرتا ہے جس کا تعلق ہدایت سے ہوتا ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ تو بیان بھی کتنا ہوگا؟ بیان ضرورت ہوگا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی بیان ہوگا۔ چوتھی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ بیان کتنا ہوگا؟ ضرورت کے تحت ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اور ضرورت سے زائد ویسے بھی سوالات سے بھی منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اور چوتھی بات جو آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں، بیان متشابہات۔ جب آپ کو کہا گیا کہ ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا آپ پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ضروری سمجھا وہی بیان کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے ہم آپ کو بتا دیں گے، تو کتنا بتایا؟ جتنا ضرورت ہے اتنا ہی بتایا، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بیان متشابہات اللہ نے نہیں بتایا، الف لام میم کافا یا عین صاد یاسین حامیم طاسین طٰہٰ، یہ لوح قرآنی ہے نا، حروف مقطعات میں سے کوئی مطلب اس کا نہیں جانتا، اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، کیونکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کی تفسیر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ بیان ذمہ لینے کے باوجود وہ بیان صرف ضرورت کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں، لہٰذا متشابہات کا بیان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا آپ کو، اور کوئی امتی بھی اس پر کیا کہتے ہیں جتنی مرضی کوشش کر لے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ متشابہات کا بیان کرے، بلکہ متشابہات میں پڑھنا، یہ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اور بیان اجتہاد کی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، اس کو ذکر کر کے میں آگے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی جو اجتہاد فرماتے تھے، آپ کی عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ اجتہاد سے پہلے آپ وحی کا انتظار کرتے تھے، اور اگر وحی نہیں آتی تھی تو پھر آپ اجتہاد فرماتے تھے۔ یہ ایک بات تھی جو رہ گئی تھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو اختیار دیے، میں مغفرت کی دعا کروں نہ کروں۔ ایک حدیث کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث نمبر 1269 ہے کتاب الجنائز میں، اور جو دوسری حدیث ہے اسی مضمون کی وہ ہے کتاب التفسیر کے اندر، حدیث نمبر 4670۔ ایک حدیث 1269 اور دوسری حدیث 4670، اور یہ 4670 کتاب التفسیر صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں لفظ ہیں کہ میں 70 مرتبہ سے زائد مرتبہ دعا کروں گا۔ اچھا جی۔